الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں۔ صبا بھیونڈی مہاراشٹر سے سوال کرتی ہیں، ایک بیوہ کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے؟ کیا وہ چوڑی وغیرہ پہن سکتی ہے؟ صبا صاحبہ، یہ جو آپ سوال کر رہی ہے نا، وہ جس پس منظر میں سوال کر رہی ہے، یہ وہ پس منظر غلط ہے۔ بیوہ کو اکیلے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، یہ ہے اسلام کا حکم اصل۔ اس کی شادی کر دینا چاہیے، نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں تو ایسی رہوں گی، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بتلائیے کہ حکم اسلام کا، رسول اکرم کا یہی ہے کہ آپ بغیر شوہر کے زندگی نہ گزاریں۔ ایک بیوہ کی زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے ذرا سی دیر میں بیوہ کو لوگ بدنام کر دیتے ہیں، اور کسی واہیات نے کوئی الزام لگا دیا آپ کے اوپر، پھر آپ صفائی دیتے پھریے، آپ کا خاندان صفائی دیتا پھرے، لیکن جو بات نکلی حلق سے نکل کر فلق تک جاتی ہے، تو اس بات کو اندیکھا نہ کریں۔ اور یہ ہندوانہ طریقہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، چاہے جوان تھی، شادی ہو کر پہلی بار اپنے سسرال آ رہی تھی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کو مجبور کرتے ہیں ساری زندگی وہ ایسے ہی گزارے اور سفید کپڑے پہنے۔ یہ سارے تصورات ہندوانہ ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس بچی کی، اس خاتون کی جلد سے جلد شادی کریں آپ، تاکہ وہ اس صدمے سے ابھر سکے، باہر نکل سکے، وہ اچھے انداز سے زندگی گزار سکے۔ یہ ہماری، آپ کی، سماج کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، اور دکھ درد میں شریک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اس صدمے سے نکالیں اور اس کی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں۔ تو یہ پوچھنا کیسے کپڑے پہنے گی؟ بھائی اچھے خاصے کپڑے پہنے گی، وہ عدت میں وہ زیب و زینت سے پرہیز کرے گی۔ عدت کے درمیان چوڑی بھی زیب و زینت میں آتی ہے، لہذا عدت کے درمیان وہ چوڑی بھی نہیں پہنے گی، اگر وہ چوڑیاں زیب و زینت والی ہیں تو۔ جیسے ہی عدت سے نکلے گی، وہ خوشبو بھی استعمال کرے گی، اچھے کپڑے بھی پہنے گی، اور چوڑیاں بھی پہنے گی۔ اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حکم دیا ہے، اور اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنا رشتہ کہیں بھی بھیجے اپنے گھر والوں کے ذریعے، اور کہے کہ فلاں جگہ پر میرا رشتہ لے کر جاؤ، فلاں گھر میں میری شادی کرو، کہہ سکتی ہے۔ یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ اصل حیا ہے، یہ شرم ہے۔ بے شرمی کو شرم کر دیا ہے، اور بے حیائی کو حیا بنا دیا ہے لوگوں نے۔ یہ بے شرمی نہیں ہے۔ اس کا شادی کا مطالبہ کرنا، شادی کے لیے کہنا اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، یہ عین حیا ہے۔ وہ اپنی عفت و عصمت اور پاکیزگی کو باقی رکھنا چاہتی ہے، اس لیے شادی کے لیے کہہ رہی ہے۔ بیوہ عورت کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہر ایک آدمی ہوسناکی سے اس کو دیکھتا ہے، للچائی نظروں سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ان للچائی نظروں سے، ان بھیڑیوں سے جو سماج میں ہمارے آس پاس رہ رہے ہیں، ان سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس خاتون کو آپ مشورہ دیں کہ تیرے رب کا، تیرے رسول کا، اور جس دین کو تو مانتی ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ تو نئی شادی کرے، عمر کچھ بھی ہو، شادی کرنا چاہیے۔ شادی کرنا ہی اصل علاج ہے۔ اور یہ پابندیاں کہ چوڑی نہیں پہنے گی اور رنگین کپڑا نہیں پہنے گی، یہ اسلام نہیں، یہ ہندوانہ
تصور وہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. اس سے اسلام کا، ہمارا، مسلمانوں کا، ہمارے سماج کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بچ کر رہنا چاہیے. پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.